بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ وتابعہ الحکمت للدین کریم، اما بعد۔ اللہ کے ایک برجدیدہ بندے اور میرے مربی و محسن کا ارشاد سن ہجری میں ہوا کہ صحابہ کریم رضی اللہ عنہ آزمائش کے چند قصے، بالخصوص کم سن صحابہ اور عورتوں کی دینداری کے کچھ حالات اردو میں لکھی جائے تاکہ جو لوگ قصوں کے شوقین ہیں وہ وہی تباہی جھوٹی حکایات کے بجائے اگر ان کو دیکھیں تو ان کے لیے دینی ترقی کا سبب ہو، اور گھر کی عورتوں امراتوں میں بچوں کو جھوٹی کہانیوں کے بجائے ان کو سنائیں تو بچوں کے دل میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی محبت اور عظمت کے ساتھ دینی امور کی طرف رغبت پیدا ہو۔ میرے لیے اس ارشاد کی تعمیل بہت ہی ضروری تھی کہ احسانات میں ڈوبے ہوئے ہونے کے علاوہ اللہ والوں کی خوشنودی دونوں جہان میں فلاح کا سبب ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اپنی کامیابی سے یہ امید نہ ہوئی کہ میں اس خدمت کو مرضی کے مطابق ادا کر سکتا ہوں۔ اس لیے 4 برس تک بار بار اس ارشاد کو سنتا رہا اور اپنی نااہلیت سے شرمندہ ہوتا رہا کہ صفر سن ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلے میں گزار دوں کہ اللہ یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے یہ خالی اوقات تو بہترین اور بابرکت مشغلے میں گزر ہی جائیں گے۔ اس سے شک نہیں کہ اللہ والوں کے قصے، ان کے حالات یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کی تحقیق اور تفتیش کی جائے اور ان سے سبق حاصل کیا جائے۔ بالخصوص صحابہ کریم رضی اللہ عنہ عظمت، ان کی جماعت جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے لاڈلے نبی اور پیارے رسول کی مصاحبت کے لیے چنا، اس کی مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ والوں کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ صوفیہ کے سردار حضرت جنید بغدادی کا ارشاد ہے کہ حکایت اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس سے مریدین کے دلوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے فریاد کیا کہ اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا، ہاں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءُوكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور پیغمبروں کے قصے میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو وقیت دیتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا، اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچتا ہے جو خود بھی راستہ اور خود بھی رست اور واقعی ہے اور مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے، اور
اچھے کام کرنے کی یاد دہانی ہے۔ ایک ضروری بات یہ بھی دل میں جما لینے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوں یا بزرگوں کے حالات، اسی طرح مسائل کی کتابیں ہوں یا معتبر لوگوں کے وعظ و ارشادات، یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد ہمیشہ کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اپنی حالات اور استعداد کے مطابق بار بار دیکھتے رہنا چاہیے۔ ابو سلیمان درانی ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک واعظ کی مجلس میں حاضر ہوا، ان کے وعظ نے میرے دل پر اثر کیا، مگر جب وعظ ختم ہوا تو وہ اثر بھی ختم ہو گیا۔ میں دوبارہ ان کی مجلس میں حاضر ہوا تو اس وعظ کا اثر فارغ ہونے کے بعد گھر کے راستے میں بھی رہا۔ تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوا تو اس کا اثر گھر میں پہنچنے پر بھی رہا۔ میں نے گھر جا کر اللہ کی نافرمانی کے جو اسباب تھے سب توڑ دیے اور اللہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ ان کے پڑھ لینے سے اثر کم ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ پڑھنے والوں کی سہولت اور مضامین کے دل نشین ہونے کے خیال سے میں نے اس رسالے کو 12 بابوں اور ایک خاتمے پر تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکلیف و مشقت کا جھیلنا۔ دوسرا باب اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر، جو صحابہ کریم کی خاص عادت تھی۔ تیسرا باب صحابہ کریم رضی اللہ عنہ کے جہد اور فقر کے بیان میں۔ چوتھا باب صحابہ کریم رضی اللہ عنہ کے تقوی کے بیان میں۔ پانچواں باب نماز کا شغف اور شوق اور اس میں خشوع و خضوع۔ چھٹا باب ایثار و ہمدردی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ساتواں باب بہادری، دلیری اور موت کا شوق۔ آٹھواں باب علمی ولولہ اور اس کا انہماک۔ نواں باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور امثال حکم اور یہ دیکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے۔ 10واں باب عورتوں کا دینی جذبہ۔ 11واں باب بچوں کا دینی جذبہ۔ 12واں باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نمونہ۔ ختم صحابہ رضی اللہ عنہ کے حقوق اور ان کے مختصر فضائل۔